اور ایک اور زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمَلُوا. بہت چھوٹا پیغام ہے لیکن بہت قیمتی بات ہے کہ جس طرح یہاں تمام چیزوں کو ہم حاصل کرنے کے لیے ایک چیز ہمارے نظر میں ہوتی ہے کہ اس نوکری میں ہمیں پیسہ زیادہ ملے گا، اس کاروبار میں پیسہ زیادہ ملے گا، فلاں میں اس پیسہ زیادہ ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ دنیا ہے جس میں تم نے میرے پاس آنا ہے، اصل دنیا وہ ہے. تو اس میں کیا اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وَلَكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمَلُوا، کہ وہ جو دنیا ہے یہ تو کوئی سٹیٹس نہیں جو وہاں سٹیٹس ہے، وہاں بھی درجات بہت ہے، 100 سے بھی زیادہ. جنت تو ہے ہی لیکن جنت کے اندر بھی جنتیں ہیں، سبحان اللہ، اور درجے ہیں. اس درجوں کا یہ ہے کہ ایک درجے کا دوسرے درجے کے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. ہم اپنی اپنی عمریں دیکھیں کتنے قریب آ گئے اس بات کے، یہ ہونے والی یہ چیز بہت جلدی ہے الحمدللہ. اس کی طرف نظر داریں جو چیز ہمیں ملنی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرف دھیان کرو. ادھر کدھر تم سر مارتے کر رہے ہو. کیسی کیسی مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ کتنی بلند ہو جائے بندہ لیکن جائے گا کہاں؟ زمین کے اندر جائے گا. پڑے گی کیا منہ پہ؟ مٹی پڑے گی. تمہاری ایسی اصل چیز کیا ہے کہ وہ جو درجات ہیں جنت کے، اللہ اکبر، اس کی فکر کرو. تو ایسی درجات ہیں کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. جنت اور اس کے اندر جنت، اس کے اندر درجے، درجوں کے اندر درجے، سبحان اللہ. اللہ بتا رہا ہے اور تم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی تمہارا نہیں جا سکتا ان باتوں کی طرف میں کیا تمہیں دینے والا ہوں اس جنت کے لیے. کس خواب غفلت میں تم پڑے ہو، سوچو تو صحیح. اور کلی درجات میں معاملہ ہو، جس طرح یہاں بتایا نا دنیا کا ہر چیز، جو بھی درجہ آپ لینا چاہیں گے دنیا میں، جو بھی کچھ کرنا چاہیں گے، اس کا مفہوم ہمارے پاس کیا ہوگا؟ مال. کتنی تنخواہ ہے جی، اس میں کتنے پیسے ملیں گے جی، اس میں کیا ملے گا، اس کا کیا ہوگا، اس سے کتنا بچے گا، اس کا کتنا مال. یہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ درجات جو جنت کے اندر ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اعمال. یہاں ہر چیز بلند ہوتی ہے کس چیز سے؟ مال سے. اور وہاں کس چیز سے بلند ہوگی؟ بالکل ہر چیز جو درجہ ملے گا تمہیں جنت کے اندر جانے تک، جنت سے پھر داخلے کے اندر، پھر داخلے کے اندر کے درجے، جو کچھ بھی جنت میں ملے گا اس کے لیے جو ایک مال چاہیے ہوگا اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور وہ مال کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال ہی ہوں گے تمہارے درجوں کو بلند کریں گے. کوئی چیز اور نہیں ہوگی، کوئی سوارج کچھ نہیں چلے گا، بس اعمال دکھاتے جاؤ اور بلند ہوتے چلاؤ. کہ ہم زندہ آخرت کے لیے ہیں، زندہ دنیا کے لیے. بس ایک سوچ بدل جائے نا ہماری، قسم خدا کی کام بن جاتا ہے. تھنکنگ جو ہماری سوچ ہے نا، یہ شیطان کو یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اس سوچ کو بدل دیا دیں. میں نے یہ عمل کرنا ہے، ابھی عمل ہو بھی نہیں رہا. یا میں آنکھ کھل گی تو میں یہ قرآن پڑھ لوں گا، میں وہاں چلا گیا تو یہ فلاں کر لوں گا، یا فلاں ذکر کی مجلس میں چلا جاؤں گا، اس کے بعد 5 منٹ آؤں گا، پھر چائے پئیں گے، پھر انشاءاللہ یہ کام کر لیں گے، قرآن کی دعائیں پڑھ لیں گے، یہ تفسیر ہے اس کی دیکھ لیں گے، چلو بیٹھیں تصویر کر لیں گے. ایسا سسٹم ہو جائے نہ ہو بھی رہا ہوگا لیکن ہو رہا ہوگا. سبحان اللہ، ہو رہا. بس تھنکنگ چینج کر دیں آپ. ہمارا کیا، اب جائیں گے یہ پروگرام دیکھیں گے، فلاں یہ کریں گے، اس میں سے یہ خبریں نکال لیں گے، اس میں یہ کریں گے. اب جائیں کمپیوٹر جا کر دیکھیں کتنا مارکیٹ لگی، کتنی لگی، ہم اس کو تلاش کریں گے، ہم فلاں کریں گے. اور ہوا کی طرف بات گزری ہے. اور پھر نماز تو پڑھنی ہے ہم نے، جلدی جلدی اب دیکھیں وضو کر کے جہاں ملا وہیں نماز پڑھ لی. بس شیطان نے سیٹسفائی کر دیا. بس یہ جنت کے درجے یہ ہیں. لگتا ہے میں نے پورا انتظام کیا ہے، ایک چیز نہیں چھپے گی. اور تو سمجھتا کہ کتنا پیارا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے قرآن کے اندر. سمعہم جلودہم اسوارہم، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تیرے کان جو ہوں گے، تیری نگاہیں جو ہوں گی، جلودہم تیری جلد جو ہوگی، یہ سکن، سبحان اللہ، یہ سب کی سب
وہ تیری نہیں رہے گی، وہ پھر میری ہو جائے گی. جب دربار میں اللہ کے پہنچ جائیں گے نا، وہ تیری نہیں رہے گی، وہ کسی ہو جائے گی، میری رہ جائے گی. مجھے کو پہچانتی ہے مجھے رب کو، اور میں اس سے پوچھوں گا. مفہوم یہ ہے کہ ہم غفلت سے جاگیں اور اعمال کریں، عمل کریں. مال کم، دنیا کی فکر کم، آخرت کا فکر زیادہ ہو. یہاں قناعت ہونی چاہیے اور وہاں لالچ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. آخرت کے حریص ہوں، آخرت کے حریص، ہر وقت لگے ہیں اپنے کاموں پہ. اور دنیا کے معاملے میں بس یار کافی، اللہ کا شکر ہے یار مل رہا ہے، بس ٹھیک ٹھاک، بس مل گیا ایک مکان کافی ہے، ادھر چلاں، اس سے پھر آگے چلاں، اس سے پھر آگے چلاں. پتہ نہیں آسمانوں پہ بھی جانا ہے، کدھر جانا ہے، لوگوں نے سمجھ نہیں آتا. بیٹھے ہیں ٹکے الحمدللہ ایک کمرے میں، بس مسلح بج گیا، کھا لو وہیں سو گئے تو پتہ نہیں چلتا سکور کے حال. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سلیکشن کرو ایسے عمل کی زندگی کے اندر کہ جو درجوں کو بلند کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بلند کرتے ہیں. اللہ کے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں. اب یہ دیکھیں عجیب عمل ہوگا کوئی، اور کریں. کون بتا رہے ہیں؟ امام الانبیاء بتا رہے ہیں، خود ہی بتا رہے ہیں. کریں گے سب لوگ؟ مجھے بولے. اور جو عمل اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کتنا اہم، جتنا عمل آسان ہوا اتنے وہ درجے بلند کرنے والا ہوتا ہے، مشقت والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قانون کیسے کر دیا ہمارے ساتھ. تو فرمایا سب سے پہلے اب اندازہ لگانا، سب سے پہلے جن مردوں اور عورتوں کو جنت میں آنے کی پکار پڑے گی، آواز آئے گی، آؤ بھائی سب سے پہلے وہ لوگ آؤ. اندازہ لگاؤ کیا لوگ ہوں، کیا عمل کیا ہوگا. سب سے پہلے ان کو کوئی رشوش ان کے لیے سب سے پہلے کون ہے؟ وہ لوگ ہوں گے، وہ مرد ہوں گے، وہ عورت ہوں گے. اللہ کی نہیں فرماتے ہیں کہ جن کو بلایا جائے گا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر غم ہو یا خوشی ہو، تکلیف ہو یا راحت ہو، ہر حالت کے اندر اللہ کا ذکر کرتے تھے. کتنی بڑی بات کی اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہ میری امت میں، میرے کسی کی امتی کے ہاتھ میں پوری دنیا آ جائے. سب دنیا آ گئی ہے، دنیا میں ہے جو کچھ بھی، ساری دنیا سمیٹ کے اس کے ہاتھ میں رکھ دی گئی ہے. اور پھر وہ امتی ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ، تو فرمایا اس کا سبحان اللہ کہنے تمام چیزوں سے افضل